السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس میں جو مجوزہ جوڈیشل کمیشن رولز 2024 ہے اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور پھر اس کے بعد اگر اتفاق رائے ہو گیا تو ان رولز کی منظوری دی جائے گی. دو اہم کوشچنز اس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ پروسیس مکمل ہو کے آج ہی کنکلوڈ ہو جائے گا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت رولز کو فائنلائز کرنا کس حد تک ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ہائی کورٹس میں اس وقت بہت ساری ججز کی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، بہت ساری ویکنسیز ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو 11:30 بجے آج جمعے کے روز جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کمیٹی روم سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کی سربراہی یا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شریک ہوں گے. جسٹس منصور علی شاہ وطن واپس آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک، اٹارنی جنرل، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ، پھر اس کے علاوہ جو دیگر صوبائی بار کی جو نمائندگی کر رہے ہیں بطور ممبر جوڈیشل کمیشن، وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. جو اس سے پہلے والا رولز میکنگ کمیٹی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس اجلاس کو اس لیے ملتوی کر دیا گیا تھا کہ اس وقت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش ہو کے یہ کہا تھا کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لانے کے بارے میں ورکنگ کر رہی ہے. تو اس کے اوپر اس اجلاس میں یہ پوچھا بھی گیا کہ کیا اس سے جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو اس پہ وزیر قانون نے اس امکان کا اظہار کیا کہ جی ہاں، اس سے کمپوزیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر پھر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ممبران کی یہ رائے تھی کہ اگر آئینی ترمیم کے ذریعے یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں رولز میکنگ والے پروسیس میں نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے پھر اس اجلاس کو یہ روکا گیا کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حکومتی سائٹ کے اوپر یا جو بات کی جا رہی ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی تو پھر اگر وہاں سے کوئی ایشو چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ پھر مخصوص نشستوں کا کیس ہوا جس میں 2/3 اکثریت ختم ہو گئی وفاقی حکومت کو. تو اس کے بعد پھر اب یہ دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ اجلاس 2 دن چلے گا. یعنی آج جمعے کے روز بھی اجلاس ہوگا، اور اگر آج جوڈیشل کمیشن کسی نتیجے پہ نہ پہنچا، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو پھر یہ اجلاس کل تک بھی جا سکتا ہے. اس اجلاس کی جو کچھ جو مجوزہ رولز ہیں جو سامنے آئے، اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جو چیف جسٹس ہائی کورٹس ہیں اس کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف جو موسٹ سینئر ہیں انہی کو ایز اے چیف جسٹس صوبائی ہائی کورٹ تعینات کیا جاتا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، اس میں جو مجوزہ رولز میں سے ایک تجویز یہ بھی دی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے لیے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے 3 ججز کے ناموں میں سے پہ کنسیڈریشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے کسی ایک جج کو جو ہے وہ اس کو اکثریت سے اس کے اوپر جو اکثریت کہے اسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. اچھا، یہ مجوزہ رولز ابھی منظور نہیں ہوئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے. تو اگر 2024 کے رولز منظور نہیں ہوئے تو 2010 کے رولز تو آلریڈی جوڈیشل کمیشن کے بہرحال ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے لیے ججز کے لیے کتنے ناموں کے اوپر غور ہوگا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، نامزد کون کون کر سکتا ہے، کتنے عرصے میں کنسیڈریشن مکمل ہوگی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو کر ایک رولز کی شکل میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے اس کی منظوری ہونی ہے.
جبکہ ادھر دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوانوں میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کر کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اختیار کو فعال ہونا چاہیے، اور یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے وکلاء تنظیموں کا، اور یہ آج سے نہیں ہے، گزشتہ 10-12 سال سے کنٹینیوسلی یہ بات پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کرتی آ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو با اختیار ہونا چاہیے، ان کا اختیار ربر سٹیمپ کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر بہرحال پارلیمنٹ میں کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا اور 19ویں ترمیم کو ہٹ کیا، اور یہ کہا کہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارا بازو مروڑ کر پارلیمنٹ سے کروائی گئی، اور سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے یہ کیا۔ اچھا، اب اگر یہ رولز اس لیے ضروری ہیں کہ ہائی کورٹس میں بہت ججز جو ہیں ان کی ابھی اپوائنٹمنٹ ہونا باقی ہے، اور میں نے کچھ وکلاء سے اس معاملے کے اوپر بات کی تو ان کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ ججز اپوائنٹمنٹ کا صوبائی ہائی کورٹس میں پروسیس اس لیے رکا ہوا ہے کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ رولز طے ہو جائیں یا کوئی طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ اچھا، اب ذرا کچھ ہائی کورٹس کا ڈیٹا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو کل اسٹرینتھ ججز کی ہے وہ ہے 60، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، اس میں سے 36 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 24 ججز کی ابھی اپوائنٹمنٹ ہونا باقی ہے۔ اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے اوپر آتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو کل ججز کی تعداد تھی آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کہہ لیں وہ 20 تھی، لیکن گزشتہ 2 یا 3 دن پہلے صدر مملکت نے آرٹیکل 192 کا یوز کر کے پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کر دی ہے، اور اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں 13 ججز خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یوں 10 نشستیں جو 10 ویکنسیز بڑھائی گئی ہیں تو اس حساب سے پشاور ہائی کورٹ میں اب 17 ججز مزید اپوائنٹ ہونے ہیں۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کی اگر بات کریں تو سپریم کورٹ میں اس وقت کل ججز کی اسٹرینتھ 17 ہیں، مکمل ہے، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، 2 عالم ججز ہیں، لیکن ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا کہ یہ تعداد کم ہے اور ججز کی تعداد کو 17 سے بڑھا کر 23 کیا جائے، یعنی 6 ججز میں اضافہ کیا جائے۔ اس بل پہ ڈیبیٹ ہوئی اور یہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے، تو یہ بھی معاملہ انڈر ڈسکشن ہے اور اس کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور اگر پارلیمنٹ اس بل کو منظور کر لیتی ہے تو پھر 23 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہو جائیں گے۔ اور ججز کی تعداد میں کمی کے معاملے کے اوپر ہمیشہ جب بھی جوڈیشری کے اوپر تنقید ہوئی تو جواب یہ ضرور دیا گیا کہ ہمارے وسائل کم ہیں، ججز کی تعداد کم ہے۔ تو اس کے اوپر اب نہ صرف ہائی کورٹس میں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوور جوڈیشری کے اندر ججز کی تعداد بھی کم ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے، اور پھر اگر ہم کمپیریزن کریں سپیریئر کورٹس کا اور ہائی کورٹس کا اور لوور جوڈیشری کا، تو ہماری جو ضلعی عدالتیں ہیں وہ بہت مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس کی بلڈنگز بہت اچھی ہیں، سہولیات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، لیکن یہ چیز یہ معیار ہمیں ماتحت عدلیہ کے ججز کے لیے نہیں دیا جاتا۔ سیکیورٹی کے ایشوز کی بھی شکایات آتی رہتی ہیں، آئے روز کچہریوں میں جو دشمنداری کے معاملے کے اوپر فائرنگ اور اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایک عدم تحفظ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سہولیات کا فقدان بھی ہے، اور اس معاملے کے اوپر بھی ہمارے جو پارلیمنٹ ہے، جو ایوان بالا ہے، اس کو سوچنا چاہیے اور ماتحت عدلیہ کو بھی بہتر سہولیات دینا چاہیے تاکہ وہ ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے اور ان کو بہتر سہولیات بھی دی جائیں تاکہ وہ بہتر انداز میں نظام انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔